اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، فلسطین کے ایشو کے ضمن میں کچھ گزارشات قرآن کی روشنی میں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں حکمت ہے، ہدایت ہے، نور ہے اور رہنمائی ہے۔ قرآن نے آج سے 14-15 صدیہ قبل اہل ایمان کو ان کے دشمنوں کی نشاندہی کر دی کہ جب ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں مت کرو، دوسرے مرحلے پہ کہا کہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، تیسرے مرحلے پہ کہا کہ نصارہ نسبتاً یہودوں کے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، چوتھے مرحلے پہ کہا کہ وہ آپس میں بہت گہرے دوست ہیں، ان سے دوستیاں نہ کرو۔ یہ بہت بڑا ایک آسانی ہے کہ دشمن کی نشاندہی قرآن نے آج سے 15 صدیہ قبل آپ کو کر دی اور اس کا ادراک بھی کر دیا۔ ادراک کیا کیا وہ اس آیت میں کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ اب یہ گھوڑے تیار رکھنا یہ ہے کہ دشمن کی ترقی، اس کی تدبیریں، اس کی سازشوں کو مد نظر رکھو اور اس کے ادراک کے لیے، اس کے سد باب کے لیے نت نئی تدبیریں کرو، سوچو، تفکر کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ تیر تلوار کی جنگ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے نکل گئے، گویا کہ ان کا گھوڑا ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت بہتر تھا۔ آج بھی اگر دو بدو جنگ ہو، تلوار کی جنگ ہو، آج بھی مسلمان فاتح ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی نفی کی، اپنے گھوڑے کو، دشمن کے گھوڑے کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار نہیں کیا۔ ابتدا میں سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، لیکن علماء اکرام نے سائنس کو خلاف اسلام قرار دے دیا اور مسلمان پیچھے رہ گئے، اور اہل یورپ نے اسلام کے مقابلے میں سائنس سے زیادہ استفادہ کیا، ایجادات در ایجادات، اور وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے۔ اور ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں گھوڑے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، ہر زمانے کے لوازمات اور ادراک کی تدبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ آج گھوڑے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن معاشی طور پہ امیر ہے، اس کی معیشت واضح ہے، تو آپ کو اپنی معیشت کا گھوڑا بھی اس کے مقابلے میں دوڑانا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی عوام بھوکی مر جائے، بے یارو مددگار رہے، اور آپ کی غربت آپ کا کہ گھروں کا ڈیرا ڈال لے۔ اگر دشمن کا گھوڑا سائنس، ٹیکنالوجی، علم طب میں آگے جا رہا ہے، آپ کو ہر اس میدان میں اپنے گھوڑے کو دوڑانا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میری کائنات پہ غور کرو، تفکر کرو کہ بن ستونوں کے آسمان کیسے کھڑا ہے، اپنے سراپے پہ غور کرو کہ تمہارے سراپے میں بھی مجھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں کو فائنڈ آؤٹ کرنا، کائنات میں اللہ کے امر کو جانچنا، اللہ کے وضع کردہ آرڈر آف نیچر کو جانچنے کا نام ہی سائنس ہے۔ کوئی نظریہ جنم نہیں لے سکتا۔ اللہ کے وضع کردہ نظام کو اسٹڈی کرنے کا، تفکر کرنے کا نام ہی سائنس ہے۔ وہیں یہ ایجادات ہوتی ہیں۔ بھائی، ہمارے پاس نہ معاشیات کا گھوڑا ہے، ہم معاشی طور پہ نہایت پرسان حال ہیں، نہ اقتصادیات کا، نہ سیاسیات کا، اور نہ اخلاقیات کا۔ ہمیں ہر محاذ پہ شکست کا سامنا ہے۔ اور جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، جو ٹیکنالوجی کا گھوڑا آپ کے پاس ہے، اس کے بھی کل پرزے اہل مغرب آپ کو اٹا کرتے ہیں، آپ کا کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمیں شکست کا سامنا ہے، آپ واضح کریں کہ ہمیں ہر جگہ پہ شکست کا سامنا ہے، تب آپ میں یہ چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ آپ ریسرچ کریں، پڑھیں، تحقیق کریں، تو اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں تفکر کرتے ہیں، اس کے نظام کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ شکیلا کے جو کیمپ تھے وہاں بھی انہوں نے بے تحاشا مرد و زن بچوں کو قتل کیا تھا، ہم پھر بھی خاموش رہے۔
پہ در پہ وہ قتل کرتے ہیں، ہم خاموش رہتے اور لے دے کے پاکستان کی حد تک اگر ہم نے ایٹم بم بنا لیا تو کسی طرح سے بھی ٹیکنالوجی حاصل کی، کم از کم گھوڑا تو تیار ہوا. اہل جو عرب ہیں شکار کھیل رہے ہیں، جزیرے خرید رہے ہیں، عورتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ کہاں لڑیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ شکست کا سامنا ہے تو آپ یہ باور کریں کہ ہمارا قصور ہے. اللہ آج بھی مہربان ہے، لیکن آپ نے ان یہود و نصارہ سے قرآن کی روشنی میں نہ صرف دوستیاں چھوڑیں بلکہ آپ نے دوستیوں کیا، آپ ان کے ساتھ معاشرت کرتے ہیں، ان کی نوکریاں کرنے جاتے ہیں. یہ شکست کا کھلا ثبوت ہے کہ جس طبقے سے، جس قوم سے، جس یہود و نصارہ سے اللہ نے دوستیاں کرنے سے منع کیا تھا، آپ ان کے ملکوں کی شریعت لینا چاہتے ہیں، آپ ان سے دوستیاں نبھا سکتے ہیں. تو پھر بھائی قرآن نے کہا دشمن ہے، اس نے دشمن ہی رہنا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں. کوتاہی ہماری ہے، آج بھی حالات درست ہو سکتے ہیں، لیکن آپ تفکر کریں، ریسرچ کریں اور اللہ سے استغفار کریں. آپ کا تو ریسرچ کا لیول یہ ہے کہ نبی نور تھے یا بشر تھے، مجلس عراق کرانی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، میلاد شریف جائز ہے یا ناجائز ہے، حضور زندہ ہے، جو زندہ جوید ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، فلاں مدد کر سکتا یا نہیں کر سکتا. بھائی میرے، جو جس عقیدے پہ ہے وہ رہے. اصل دین یہ ہے باطل کے آگے قیام کرنے کا نام، مظلوم کی مدد کرنے کا نام، اور ظالم کے آگے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کا نام. وہ ہاتھ آپ نہیں ڈال سکتے ظالم یا باطل کے گریبان میں جب تک کہ آپ کے پاس سیاسیات، اخلاقیات، معاشیات اور اقتصادی طور پہ آپ کا گھوڑا تر و تازہ اور توانا نہ ہو. اگر ہمیں شکست کا سامنا ہے، ہمیں افسوس ہے، یہ شکست رک نہیں سکتی. اگر وہ ہمیں اگلے ملکوں کو نہیں مارتے، نشانہ بناتے تو ان کی مہربانی ہے، ادروائز وہ تمام عالم اسلام کو نشانہ بنا سکتے ہیں. کیوں کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. ہماری ترجیحات ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی قرار دینے کے. ہم نے ریسرچ چھوڑ دی، ہم نے تفکر کرنا چھوڑ دیا اور ان آیتوں سے انحراف کیا جب کہا اللہ نے کہ تم میری کائنات پہ غور کرو کہ بین ستونوں کے آسمان کیسے کھڑا ہے، تفکر کرو. لیکن ہم نے تفکر چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کو، ہمارا جو چہرہ ہے وہ ماضی کی طرف ہے، ہماری پشت مستقبل کی طرف ہے، تو لہذا شکست ہمارا مقدر ٹھہری. اسے بدلا جا سکتا ہے استغفار کر کے، احترام انسانیت کر کے. اگر آپ کے گھوڑے معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ حیات طیبہ کے وضع کردہ اصولوں کے تابع پنپیں تو کوئی مجال نہیں ہے کہ اللہ آپ پہ مہربان نہ ہو. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ جاننا ہو کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کی بنائی ہوئی دنیا میں، آپ کی بنائی کائنات میں جتنا حصہ اللہ کا ہے اتنا حصہ اللہ کی کائنات میں آپ کا ہے. پھر جتنا آپ اللہ کا حیا کرتے ہو اتنا اللہ آپ کا حیا کرے گا. اب اللہ کے حکم تو کو آپ کوئی اہمیت دیتے نہیں، صرف نظر کرتے ہو، تو اللہ آپ کی مدد کیسے کرے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.